فیض رحمان صاحب، میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ دو سوالات ہیں میرے آپ کے سامنے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ کا آپ کو ٹلٹ اس وقت بڑا واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ خاموشی کیا دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر ایران کے اوپر بمبارمنٹ کی جاتی ہے، اسرائیل کی سپورٹ بھی امریکہ کو موجود ہے، دوسری طرف انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نظر نہیں آتی؟ دوسرا یہ بھی میں چاہوں گا، یہ جو چند لوگ ڈاکٹر شہباز گل صاحب 2 درجن افراد لے کے پہنچ جاتے ہیں، اس نام پہ وہ لاکھوں ڈالر اکٹھے کرتے ہیں احتجاج کے نام پر، پھر چند کارکنوں کو اکٹھا کر کے ان کو نعرے لگواتے ہیں، نہ دیے دیکھتے ہیں کہ اس دورے کی کتنی اہمیت ہے، پاکستان کو کتنے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اپنا وہ سیاسی ایجنڈا لے کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اس بار یہ چند افراد کے مظاہرے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اگین اٹس گریٹ ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو پہلے آپ کے سوال جو ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ پوری مغربی دنیا کا لیڈر تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو پورا دنیا کا لیڈر سمجھتا ہے، لیکن اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے مغرب نے پوری طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ کی ایک شروع سے باقاعدہ ایک ریٹن ویل اسپوکن ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کی 100% حفاظت کا ضامن ہے ہر طرح سے۔ تو آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس میں جو تھوڑا سا ایک آپ کو جو ایک چیز مختلف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جب اپنی ماگا موومنٹ یعنی میک امریکہ گریٹ اگین جب تحریک کے بعد دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، تو اس ماگا موومنٹ کا جو ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر جو تھا وہ ہے اینٹائی وار کمٹمنٹس، کہ ہم کسی نئی جنگ کو نہ شروع کریں گے اور نہ کسی جنگ کا حصہ بنیں گے، بلکہ ہم جنگوں کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے، اور یہی اس وقت سب سے بڑا صدر ٹرمپ کے پاس چیلنج ہے۔ لیکن چونکہ ان کی ایک دہائیوں کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، خود امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت بھی امریکی پرسنل، امریکی فوجی اس وقت اسرائیل میں بیٹھے بہت سے جو امریکن ٹیکنالوجی، خصوصاً جو پیٹریٹ جو آئرن ڈوم بنایا گیا ہے اس کو باقاعدہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور پھر دھمکیاں بھی ظاہر ہے ہر طرف سے دی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے اپنے جیٹس وہاں روانہ کر دیے ہیں، فرانس کے صدر نے بالکل کھلم کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر ذرا سی بھی آنچ آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ افسوس بہرحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے صحیح ذکر کیا مسلم دنیا کا، کہ مسلم دنیا نے زبانی جمع خرچ ضرور کی ہے ہر ایک نے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھا، لیکن آپ کوئی عملی مدد نہیں دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف سے یا ایران کی طرف، اور ظاہر ہے کہ اس میں اپنی مجبوریاں بھی ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ جو نام اس میں جو آ رہا ہے، اس میں بہت سی فیک نیوز بھی پھیلائی جا رہی ہیں، خصوصاً جو بھارتی جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کی طرف سے، کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس جنگ میں کودنے کو تیار ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے، ہر ملک کی اپنی ایک مجبوریاں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کسی بھی ملک، غیر مغربی ملک کے اس وقت عوام کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ عملی طور پر اس جنگ کا حصہ بنے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک پوری باقاعدہ ایک عالمی جنگ کی ایک صورت اختیار کر لے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایران نے جس طرح سے نہ صرف یہ کہ ان حملوں کو ودسٹینڈ کیا ہے، اور جس طرح سے جوابی حملے کیے ہیں، اور کئی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جس طرح سے ٹارگٹس اسرائیل پر ہٹ کیے ہیں، اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ پوری مغربی دنیا میں اس وقت بڑی زبردست پریشانی ہے۔ اور آج ہی اسی وقت اب سے کچھ دیر پہلے ہی صدر ٹرمپ نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس پہ اپنے سوشل پلیٹ فارم پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی ٹریڈ کے ذریعے، آپ دیکھیں پھر دوبارہ میرا خیال ہے یہ 15ویں یا 16ویں دفعہ انہوں نے دوبارہ پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بر صغیر میں، ساؤتھ ایشیا میں جو جنگ رکوائی ٹریڈ کا ایک ٹول یوز کرتے ہوئے، اسی طرح سے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوا سکتے ہیں، اور وہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں، اور یہ موقع ہے کہ ایران کو ٹیبل پر آ کر بات کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے، کوئی بھی، ہم سب جانتے ہیں ملک صاحب کہ کوئی بھی مسئلہ فوجی کارروائیوں سے حل نہیں ہوتا۔ اسرائیل اور ایران کو
بالآخر ٹیبل پر آ کر ہی اپنے معاملات حل کرنے ہوں گے. اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر ایران تیار ہوتا ہے بات چیت کرنے کو تو ایران ایک زیادہ بہتر اور اپنی زیادہ طاقتور پوزیشن سے بات کرنے کی اس میں اہم اس کی پوزیشن میں آ چکا ہے. تو یہ ایک بہرحال اس کا اچھا. میں مختصراً شہباز گل صاحب کی طرف میں اس میں عضو پہ دوبارہ آتا ہوں. فیض امان صاحب آپ کی طرف میں چاہوں گا عبداللہ گل صاحب سے بھی اس پہ میں ان کے تاثرات لے لوں. عبداللہ صاحب خاص طور پہ اگر دیکھا جائے اس وقت سپر سالار جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں, ایران اور اسرائیل کے مابین اس وقت یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ میزائلوں کی اس وقت جنگ جاری ہے, ایک دوسرے پر میزائل برسائے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سٹانس آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر اس دورے کی اہمیت تو مزید نہیں بڑھ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اب فیلڈ مارشل کے طور پہ وہاں گئے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, ان کا جو ملٹری ڈسپلن ہے اور جو انہوں نے کام کر دکھایا ہے وہ میرے خیال میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اس لیے ہائر پیڈسٹل سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ اسرائیل کے پراکسیز ہیں انڈیویجول کی شکل میں, ڈاکٹر شہباز گل ہو گئے یا پی ٹی آئی ہو گئے یا اور لوگ ہو گئے, یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو یاد ہے کہ فرح حدید جو تھیں انہوں نے ایم این اے تھیں پی ٹی آئی کی اور انہوں نے باقاعدہ تقریر کر ڈالی تھی اسمبلی کے اندر اور اس کو آج تک شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا. یہ وہی لوگ ہیں جو 20 جنوری 2019 کو اسرائیل جانے کے لیے پاکستان کا پہلا پاسپورٹ خالد فیصل کو جاری کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے حوالے سے کوئی مذمت نہیں کی. تو اس لیے پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس لیے ظاہر ہے اگر یہودی اگر ہمارے حافظ صاحب کے اوپر نہیں جو ہے وہ چلائیں گے, چیخیں گے, بھونکیں گے تو پھر اور کون بھونکے گا, کیونکہ تکلیف تو انہی کو ہو رہی ہے نا, ایک حنود کو ہو رہی ہے, ایک یہود کو ہو رہی ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ جنرل عاصم جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا ابھی بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ خطے کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے اور اس ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی رضا جو ہے شامل ہونا لازمی ہے. اس لیے امریکہ کے اندر یہ لوگ مدعی لاکھ بورا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک کامیاب دورہ ہوگا. پاکستان کے اور ایران کے حوالے سے ایک اہم میرے خیال میں بات چیت ہوگی, ایک پیش رفت ہوگی, کیونکہ ایران کے حوالے سے ابھی جو ہم نے سلامتی کونسل جس کے 2 سال کی ہمارے پاس ابھی قیادت ہے, ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس اجلاس کو بلایا اور اس پہ ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا. ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران نے روس کا شکریہ ادا کیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دن اور رات لوگوں کو فون کر رہے ہیں, کبھی شیخ تمیمی کو قطر میں فون کرتے ہیں تو کبھی محمد بن سلمان کو سعودی عرب میں, اور کبھی 50 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں پیوٹن صاحب کے ساتھ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ جو انہوں نے بولا کہ میں جو ہے بہت آسانی سے حل کرا سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہی نہیں ہے, تو پھر حل کس کے ساتھ کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی چیخیں جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں واشنگٹن کے اندر. ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کی طرح یہ بھی ایک کوئی بہت بڑی بلا ہوگی, لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو انٹچیبلز تھے, جن کے متعلق یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ انبیٹیبلز ہیں, آج ان کی جو ہے وہ پٹائی لگ رہی ہے اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے. ایران جشن منا رہا ہے اور پورا جو اسرائیل ہے وہ بنکروں میں بیٹھا جو ہے خوف سے کپ کپا رہا ہے. اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے, اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے, ملک صاحب who knows better than you, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عراق اور ایران کی جنگ تھی 10 سال, تو پھر کیا یہ جنگ طویل کرنا ایران کے لیے کوئی نئی بات ہوگی؟ کولیٹرل ڈیمیج ایران برداشت کر سکتا ہے, اسرائیل کولیٹرل ڈیمیج برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی وجہ سے کل رات انہوں نے باقاعدہ امریکنز کو کہا کہ آپ ہماری ملٹری سپورٹ میں ہیں, لیکن ملٹری سپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. یعنی کہ وہی کام جو نریندر مودی کے ساتھ ہوا. نریندر مودی بہت زیادہ اپنے وزن سے زیادہ اچھل رہا تھا, وہ
कभी फ्रांस से असला खरीदता था तो कभी रूस के पास चला जाता था और अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया था, और यही काम बेंजामिन नेतन्याहू यही काम कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वो ये चाहते हैं कि इनके क्लिप करें विंग्स को, और जिस तरीके से अभी बात की गई हमारे भाई ने, बिल्कुल दुरुस्त है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि मैं इजराइल को सपोर्ट करना फाइनेंशियल बंद कर दूंगा और इस खित्ते के अंदर पीस लेके आऊंगा। अब ये जो पहले वो कहते हैं कि जरा इसको जरा सेका लग जाए, दूसरे लफ्जों में एक दफा इसराइल के जो कल पुर्जे हैं वो खत्म हो जाएं, और फिर आप देखेंगे कि चंद दिनों में एक ऐसा वजीर आजम जो अपनी कौम को जंग के दहाने के अंदर, जंग के होते वक्त वो छोड़ के बेदम दबा के भाग गया, मुल्क से छुप गया, वो जब वापस आएगा तो आप देखना कि उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू होने, और ये जंग तवील हुई तो एक बात तय है, ईरान की रिजीम तो चेंज होती नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे इजराइल में रिजीम चेंज हो जानी है बहुत कुछ अरसे के अंदर।